اسی طرح سوال یہ ہے تم نے اپنی زندگی کا میپ کس کو بنایا ہے، جس سے ہم اپنی ڈائریکشن پوچھیں، جس سے میں پوچھوں کہ میری زندگی کی کامیابی کیا ہے، میری زندگی کی ناکامی کیا ہے، جس سے جوان پوچھے کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں، میں اچھی نوکری کرنا چاہتا ہوں، جس سے خاتون پوچھے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، جس سے ایک باپ پوچھے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے صحیح ڈائریکشن بتائے۔ وہ کون سا سافٹ ویئر ہے جو مجھے صحیح ڈائریکشن بتائے گا؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن ولایت اہل بیت سے لو۔ اس میپ کا نام مجلس حسین ابن علی ہے، اس میپ کا نام کربلا کا میدان ہے کہ یہاں سے تجھے زندگی کی صحیح سمت کا پتہ چلتا ہے، صحیح راستے کا پتہ چلتا ہے، اور اس علم کو نفس کی معرفت کا علم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر انسان پر معرفت النفس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر میرے پاس یہ علم نہیں ہے میں کبھی بھی اپنی زندگی میں صحیح ڈائریکشن پہ نہیں چل سکتا۔ جس جوان کو یہی نہیں پتا کہ میرا نفس میرے اوپر حملہ کیسے کرتا ہے، میرے اوپر قبضہ کیسے کرتا ہے، تو ماڈرن سائیکولوجی میں ایک جملہ آتا ہے، فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ تو اپنی عادتوں کا غلام ہے یا عادتیں تیری غلام ہیں۔ فرماتے کبھی کبھی انسان عادتوں کا اتنا غلام بن جاتا ہے کہ اس کا نفس اسے اپنے پاؤں کا فٹ بال بنا دیتا ہے، جہاں چاہے کک مارتا ہے یہ چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اہل بیت کی طرح اپنے نفسوں کو اپنے پاؤں کا فٹ بال بناؤ، یہ تجھے ادھر ادھر نہ لے جائے، تو اس نفس کو یہاں لے جائے اور وہاں لے جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب تو اپنے نفس کی معرفت کا علم حاصل کرے۔ اسی لیے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا یہ بچہ گہوارے میں علم کیسے حاصل کرے؟ بچہ تو پڑھ نہیں سکتا، بچے میں تو شعور نہیں ہے، بچے میں تو عقل نہیں ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث لاجیکل حدیث نہیں ہے کہ علم حاصل کرو گہوارے سے۔ بھائی گہوارے میں کون علم حاصل کرتا ہے؟ بچہ اسکول بھی جاتا ہے تو 5-6 سال کے بعد اسکول جاتا ہے، تو کیا مطلب گہوارے میں سے کیا پڑھاؤں؟ تو فرمایا اشارہ گہوارے کی طرف ہے، علم حاصل کرو گہوارے سے، اشارہ ہے ماں کی گود کی طرف۔ اسی لیے جوان کو اکثر میں کہتا ہوں کہ جب شادی کرنے جاؤ تو یہ تصور مت کرنے جاؤ کہ میں بیوی لینے جا رہا ہوں، یہ تصور کر کے جاؤ کہ میں اپنی بچوں کی ماں کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں۔ اچھی گود کا انتخاب کرو جس گود میں یہ بچے بڑے ہوں گے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ عقیل مجھے ایسی زوجہ چاہیے کہ جس کی گود میں کسی عباس کو پلنا ہے۔ جب گودیں ماؤں کی پاک ہو جاتی ہیں تو پھر عباس جیسے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ تو یہ معصوم کا کلام